جھجک ہم اس سے ملاقاتیں کریں اور اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرائیں۔ اپنے ساتھیوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے مزاج والوں سے ملاقات کرائیں، بلکہ ہر مسلمان بھائی سے ملاقات کریں۔ اور جماعتوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ اپنے اوقات کی سب سے زیادہ فکر کریں۔ ہمارا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور اس وقت سب سے زیادہ جو ہمارے وقت کو ضائع کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے جو میں ساتھ میں لے کے گھوم رہا ہوں۔ یہ سب سے زیادہ اگر وقت ضائع ہو رہا ہے اور اعمال کا جو ستیاناش ہو رہا ہے وہ صرف اس وقت کی سب سے بڑی یہ ہے جو ہمارے دل سے لگا ہوا رہتا ہے۔ جس طرح جذبات پر کنٹرول کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس پر بھی کنٹرول ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا مشغلہ ہو گیا جو بغیر شور و شغب کے ہمارے وقت کو اور ہمارے اعمال کو ضائع کر رہا ہے۔ جماعت میں ایک ہاتھ ساتھی کے پاس رہے، باقی ساتھی اپنے موبائل بند کر کے رہے۔ اپنے رشتہ داروں کو امیر صاحب کا نمبر دے دے کہ سخت ضرورت پر اس نمبر پر فون کریں، ہمارا موبائل بند رہے گا۔ ورنہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ آدمی چادر اوڑھ لیتا ہے، اندر موبائل چالو رہتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیاں ایسی ختم ہو جاتی ہیں جیسے اس طرح سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا میں سب سے خطرناک دنیا یہ ہے کہ ہماری نیکیوں کو ضائع کرنا، ہماری نیکیوں کو ختم کرنے کا سب سے خطرناک اس طرح یہ ہے۔ اس لیے ساتھیوں سے اس کی گزارش ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی جماعتیں اپنے آپ کو اعمال میں لگائے رکھیں۔ جماعت جس جذبے کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ جس بستی میں، جس محلے میں جائے گی، وہی اثرات اس بستی، اس محلے پر پڑے گی۔ یہ لازم چیز ہے۔ ہماری جماعت میں جوڑ اور محبتیں ہوگی تو اس محلے میں بھی جوڑ اور محبتیں قائم ہوگی۔ ہمارے جماعت میں اگر اعمال کا شوق ہوگا تو اس بستی میں، اس محلے میں اللہ اعمال کے شوق کو پیدا کرے گا۔ اس لیے کہ ہمارا کام خوبیوں کا لین دین ہے، یہ تجارت ہے خوبیوں کی، خوبیوں کا لین دین ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو اعمال میں لگائے رکھیں۔ ہر جماعت کا ساتھی اس بات کی فکر کرے کہ ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور سنت اور نوافل کے اہتمام کے ساتھ پڑھے۔ سنتیں بھی ہو، نوافل بھی ہو۔ ہماری نماز کے آس پاس کی سنت نفلیں ختم ہو گئی تو اس کی نحوست یہ ہوئی کہ ہمارے پاس اشراق، اوابین، چاش، تہجد سب ختم ہو گئی۔ اس لیے نکلنے کے زمانے میں تو خاص طور سے ہم اس کا اہتمام کریں، نمازوں کا، اس کے آگے کی پیچھے سنتوں اور نوافل کا۔ اور اللہ توفیق دے تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا ہو، قضا نماز ضرور پڑھے، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا ضرور پڑھے۔ فجر کی ہے تو فجر کی 2 رکعت فرض پڑھ لیں۔ اللہ میرے ذمے جو پہلی فرض نماز باقی ہے فجر کی وہ پڑھتا ہوں، یہ کہہ کے نیت باندھیں۔ دوسرے دن پڑھنا ہے تو پھر وہی نیت کریں۔
ظہر کی پڑھنا ہے تو ظہر کی نیت کرے کہ اللہ میرے ذمے جو ظہر کی پہلی فرض باقی ہو پڑھتا ہوں۔ اگر ہم نے ایک نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھنا شروع کر دی تو 40 دن میں 40 دن کی نمازیں ادا ہو جائیں، ایک بہت بڑا بوجھ دماغ پر سے، سر پر سے، ہماری زندگی سے نکل جائے۔ اس کا اہتمام کریں۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلے تو صرف مسجد میں رہنے کے لیے نہیں نکلے۔ کیا ہمارا پورا وقت تعلیم میں اور سیکھنے سکھانے میں اور مسجد کے اندر خدمت میں گزر رہا ہے؟ بلکہ ہمارا زیادہ وقت باہر دعوت دینے میں گزرے۔ اسی لیے تعلیم کے دوران بھی دعوت کا عمل ہے کہ ہم خالص نہ کر لیں اس کے صرف تعلیم ہے تو بس تعلیم میں تعلیم ہی ہوگی، دوسری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کریں گے بھائی؟ بوجھ تو نہیں پڑ رہا بیٹھنے میں؟ نہیں نا؟ آج کل بیٹھنے میں زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ انتظار نہ کریں رہبر کا، خوب ملاقاتیں کریں، اور نکلنے والی ضمانتوں کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے، حالانکہ مشورہ جو کرتے ہیں اس کے اندر کتنے عنوان ہوتے ہیں؟ ہاں بھائی، نکلنے کے زمانے میں جو مشورہ کرتے ہیں اس کے کتنے عنوان ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس مسجد میں مسجد و جماعت مضبوط بن جائے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نکلے ہیں اسی طرح یہاں کی بستی کے لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔ اور تیسرا عنوان ہوتا ہے اپنے اوقات کا نظام الاوقات۔ یہ تینوں عنوان کے تحت مشورہ ہوتا ہے نا؟ ہاں بھائی۔ تو اس میں ہم سب سے زیادہ جو زور دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نکلے پوری بستی نکل جائے۔ ہمارا زور پورا اسی پر خرچ ہو رہا ہے آج کل۔ بھائی ہم اس کی فکر کریں کہ یہ مسجد رہتے ہوئے، ہمارے رہتے ہوئے جتنے دن ہم اس مسجد میں رہ رہے ہیں تو 20 نمازی ہے تو کم سے کم 30 تو ہو جائے، کہ جتنے ہم ساتھی آئے تھے 12 13 نہیں 12 13 کے 3 دن 40 دن نکلے تو کم سے کم 12 13 مسجد میں نماز پڑھنے والے تو بن جائے۔ مسجد کی آبادی نمازیوں سے، اس لیے اس کی خاص طور سے اہتمام و فکر کریں، ورنہ خروج کی فکر میں ساتھی مسجدیں چھوڑ کر نمازیں چھوڑتے رہے۔ بعض جماعتیں ایسی بلکتی سونیشن کے جیسی کہ وہ سوچتا کہ اب یہ مسجد ہی اپنے کو چھوڑ دینا ہے۔ تو جو محنت مسجد کے قریب لانے کی تھی ہماری شدت سے وہ محنت لوگوں کو مسجد سے دور کرنے والے بن گئے۔ تو ہم اپنے طور پہ اس کی فکر کریں کہ بھائی ساتھی مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھے ہمارے رہتے ہوئے۔ کریں گے فکر اس کی؟ اپنے وقت کو صحیح گزاریں۔ اختلافی بات بالکل نہ کریں، اختلافی بات، اختلافی موضوع بالکل ہم نہ چھیڑیں۔ کام کرنا ہے کام کرو۔ کوئی اگر آتا بھی ہے ہمارے پاس پوچھنے کے لیے تو بولو بھائی اپن بعد میں بیٹھیں گے، چل پہلے ذرا آدھا گھنٹہ ملاقات کر کے آ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو آدھا گھنٹہ ملاقات کے لیے لے لیا تو انشاءاللہ دوسرے سے آپ کے پاس نہیں آئے گا، نہ ملاقات کو آئے گا نہ پوچھنے کو آئے گا۔ اس لیے کہ محنت کوئی نہیں کرنا چاہتا، باتیں صرف کرنا چاہتا ہے۔ اور ایسے لوگ جن کا تعلق جن کو کبھی 3 دن میں لگے چلا بھی نہیں لگا، جس نے مرکز میں جھانک کے نہیں دیکھا، اس کو زیادہ انٹرسٹ ہے ان باتوں میں، اور وہی لوگ اس وقت فتنے کا سبب بن رہے ہیں آپس میں توڑ کر۔ اگر کوئی آئے تو اس سے کہو بھائی ٹھیک ہے اپن بعد میں بیٹھ جائیں گے، ہماری جماعت یہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی 10 منٹ نہیں 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں گے، لیکن چلو پہلے 1 گھنٹہ ملاقات کر کے آ جائیں۔ اسی کو رہبر بناؤ، اس کو ساتھ میں لو، انشاءاللہ دوبارہ نہیں آئے۔ کیوں کر
اختلافی باتیں نہیں کرتی، بالکل نہیں کرتی۔ کام کرو اپنا، ہمارے یہاں ملا جلا بھی کام چل رہا ہے، دعا کرو اللہ آسان کر دے، سہولت کا معاملہ فرمائے۔ رکاوٹیں آتی ہے، پریشانی آتی ہے، رکاوٹوں اور پریشانیوں سے داعی کبھی گھبرایا نہیں کرتا، بلکہ پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا داعی استقبال ہوتا ہے۔ حالات پریشانیوں کا داعی استقبال کرتا ہے، اس کا کبھی انکار نہیں کرتا اور اس کے آنے پر کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ مانگنا نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، لیکن اگر آ جائے تو گھبرانا بھی نہیں۔ اللہ کے طرف رجوع ہونے کے لیے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے اوپر حالات آتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، کریں گے اس کی فکر، آپس میں جوڑ اور محبت کے ساتھ چلنا۔ ہم ہر ایک کا اکرام کریں گے، ہر ایک سے محبت سے پیش آئیں گے، ہم کسی سے نفرت نہیں کریں گے۔ ہر ایمان والے بھائی کی عظمت اور محبت ہمارے دل میں ہو، چاہے وہ کتنا ہی کٹر مخالف کیوں ہو۔ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ اس کے دل کے اندر کی قدرت دور ہو جائے، اس کی آنکھیں کھل جائے، ہم اس کے لیے اللہ سے مانگیں گے، اور وقتی طور پر جو محنت کی ترتیب ہے اس ترتیب میں اپنے آپ کو اور ان کو لگانے کی فکر اور کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، دعا کریں۔